یہ بتائیے گا کہ بزرگوں کے طفیل سے دعا مانگنا کیا یہ جائز عمل ہے؟ یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ میں تو کبھی آج تک یہ نہیں سمجھ سکا۔ دعا مجھے کرنی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اپنی عاجزی کا اعتراف کروں گا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، نگران ہے، مجھے سن رہا ہے، تو اس کے اوپر کسی کا کوئی حق قائم ہوتا ہے کہ میں اس کو درمیان میں لاؤں اور پھر یہ کہوں کہ چونکہ یہ صاحب آپ کے بڑے ہی چہیتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کا کوئی خصوصی تعلق ہے تو ویسے تو آپ مجھ پر کرم فرمائیں گے نہیں، لیکن ان کا لحاظ کر کے کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کے ذریعے سے جو دعا مانگنے کا یا اللہ سے کوئی درخواست کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں آپ کو اس کا کوئی شائبہ بھی کبھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ دعائیں دیکھیے جو داؤد علیہ السلام نے کی ہیں اور زبور کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، پیغمبروں کی دعائیں جو بائبل کے صحائف میں نقل ہوئی ہیں، قرآن میں جو پیغمبروں کی دعائیں نقل ہوئی ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان میں کہیں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں، آدمی کو سوچنا چاہیے کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ یہاں ادنا درجے میں یہ خیال کرنا کہ وہ ویسے تو میری سنے گا نہیں، البتہ فلاں کا لحاظ کر کے سن لے گا، یہ آخری درجے کی اہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آدمی کو متنبہ رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض شخصیات، خاص طور پر پیغمبروں کے بارے میں تو لوگ حساس ہوتے ہیں، لیکن بارگاہ خداوندی کے بارے میں حساس نہیں ہوتے۔ دراصل ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی بارگاہ کے بارے میں حساس ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جا رہے ہیں تو اس کے آداب وہی ہیں جو پیغمبروں نے سکھا دیے ہیں، لہذا اس طرح کی نہ دعائیں کرنی چاہیے، نہ یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ یہ دین کے لیے، پیغمبروں کی دعوت کے لیے، ان کے اسوہ کے لیے بالکل اجنبی چیزیں۔